الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان المبارک کا برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے اس مہینے میں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے عبادات کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک والے مہینے میں بہت زیادہ اہتمام سے عبادات کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ جب رمضان کی آخری 10 راتیں ہوتی تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 372۔ ترجمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں جو کوشش فرماتے وہ باقی دنوں میں نہیں فرماتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے اپنا وقت سارا عبادات کے اندر گزاریں، اپنے رمضان کو قیمتی بنائیں۔ روزوں کی بہت بڑی فضیلتیں حدیث کے اندر وارد ہوئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو رمضان شریف میں 5 چیزیں خاص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئی تھی۔ نمبر 1، ان کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، ان کے لیے فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جائے۔ نمبر 3، جنت ہر روز ان کے لیے سجا دی جاتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان قریب میرے نیک بندے مشقتیں اپنے اوپر سے ہٹا کر تیری طرف آئیں گے۔ نمبر 4، اس مہینے میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور لوگ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں جا سکتے ہیں۔ نمبر 5، رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ کیا یہ شب قدر ہے؟ تو ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو مزدوری کام ختم ہونے کے وقت دی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر حدیث ہے روزے کی فضیلت کے بارے میں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من افطر یوما فی رمضان من غیر رخصۃ رخصہ اللہ لم یقض عنہ صیام الدہر۔ مسند احمد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 346۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بغیر کسی شرعی عذر کے ایک دن رمضان کا روزہ چھوڑ دے اور پھر تمام عمر کے روزے رکھ بھی دے تو ایک روزے کا بدلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ قال ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الصوم جنۃ ما لم یخرقها۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے اسی طرح روزے سے بھی اپنے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا يرد دعاؤہم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک روزہ دار کی دعا کہ جب وہ افطار کرتے وقت مانگتا ہے، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم انسان کی دعا جس کو اللہ تعالیٰ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندے میں تیری ضرور مدد کروں گا اگر کسی مصلحت کی وجہ سے کچھ دیر ہو جائے۔ تو یہ چند احادیث روزے کی فضیلت کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی گئی ہیں۔ تو روزہ آدمی کبھی بھی نہ چھوڑے۔
جیسا کہ ابھی حدیث کے اندر آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بلا کسی عذر کے کسی آدمی نے رمضان کے مہینے کا ایک بھی روزہ چھوڑ دیا تو پوری زندگی اس کے بدلے میں روزے رکھتا رہے، پھر بھی اس ایک چھوٹے ہوئے رمضان والے مہینے کے روزے کے برابر ثواب نہیں ہو سکتا۔ روزے کے متعلق چند جدید مسائل آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، کیونکہ ان مسائل کی ضرورت پیش آتی ہے اور لوگ ہمیشہ پوچھتے رہتے ہیں، اس لیے یہ مسائل یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، روزے کے دوران اگر کسی مریض کو خون دینے کی ضرورت ہے تو خون دینا جائز ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، البتہ اتنا خون دینا کہ جس سے کمزوری آ جائے اور روزہ پورا کرنا مشکل ہو جائے تو یہ مکروہ ہے۔ نمبر 2، اگر روزے کے دوران خون لگوانے کی ضرورت ہو تو خون لگوا سکتے ہیں، روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ نمبر 3، روزے کی حالت میں ٹیسٹ کروانے کے لیے خون کا نمونہ یعنی سیمپل دینا جائز ہے۔ نمبر 4، روزے میں انجیکشن لگوانا جائز ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ نمبر 5، انجیکشن خواہ کسی مرض کے لیے ہو یا طاقت کے لیے، روزہ اس سے فاسد نہیں ہوگا، البتہ بلا ضرورت روزے کا احساس نہ ہونے اور محض طاقت حاصل کرنے کے لیے اگر طاقت کا انجیکشن لگوایا تو یہ مکروہ ہے اور روزے کے اجر میں کمی واقع ہو جائے گی۔ نمبر 6، مریض روزے کی حالت میں ڈرپ لگوا سکتا ہے اور اس میں مختلف قسم کے انجیکشن بھی ڈالے جا سکتے ہیں، لیکن بلا ضرورت صرف کمزوری دور کرنے اور طاقت حاصل کرنے کے لیے ڈرپ لگانا مکروہ ہے۔ نمبر 7، سانس کی تکلیف اور دمہ کے مریض کے لیے روزے کے دوران انہیلر استعمال سے روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ اس میں دوائی ہوتی ہے جو پمپ کرنے کی صورت میں حلق کے اندر جاتی ہے۔ دوائی اندر جانے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور قضا لازم ہوتی ہے، اس لیے ایسے افراد جب تک ممکن ہو انہیلر کے استعمال کے بغیر روزہ رکھیں اور جب نہ رکھ سکیں تو بعد میں فوت شدہ روزوں کی قضا کی جائے۔ روزے کی حالت میں اگر صرف آکسیجن لی جائے، اس کے ساتھ اور کوئی دوا شامل نہ ہو تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر اس کے ساتھ دوا کے اجزاء بھی شامل ہو جائیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ کچھ مسائل آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کر دیے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔